بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو موضوع کیا ہیں نہج البلاغہ میں جس پہ علی ہی نے بولا، کوئی نہیں بولا، 1,24,000 انبیاء بھی نہیں بولے، کوئی فلسفی سقراط ارسطو افلاطون کوئی نہیں بولا۔ دو موضوع، توحید اور قیامت، آغاز اور انجام، دونوں کا علی کو پتا ہے، اس لیے کہ آغاز بھی علی کے سامنے ہوا، انجام بھی علی کے سامنے۔ قیامت پہ سب کچھ علی نے بتایا کہ قیامت کیسے آئے گی اور کیا ہوگا، اور توحید کے بارے میں جو بتایا وہ علی نے بتایا۔ اور دنیا کیا ہے ایک نقطہ ہے چھوٹا سا، جب اسے سمجھایا تو کہا توحید کو سمجھو کہ یہ دنیا ارادہ تھا اللہ کا، دنیا بنے ارادہ تھا اللہ کا، میں ہی تو اللہ کا ارادہ ہوں۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ دنیا میرے سامنے اس طرح تہ کی رکھی ہوئی تھی جیسے دھوبی اپنے کپڑوں کو دھو کے تہ کر کے ایسے رکھ دے، یہ دنیا رکھی تھی، اس کا ارادہ ہوا، میں ہوں ارادہ، میں نے اس کو کھولا اور دنیا بنا دی، میں خالق ہوں دنیا کا۔ غلو کیا ہے نا، تشریح کر کے سمجھا دینا، بڑھا چڑھا کے بتانا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر سے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو۔ اب پتہ چلا بلغ کے معنی، غلو کے معنی ہے پہنچا دو۔ کس تک پہنچا دو؟ غالی تک پہنچا دو۔ نہیں سمجھ رہے آپ، نہ غالی لفظ برا ہے نہ غلو، یہ بلغ سے ہے، یعنی چونکہ ہم غدیر کو پہنچا رہے ہیں تو ہم کو نشانہ بنا کے کہہ رہے ہیں یہ غالی بیٹھے ہیں، یعنی تبلیغ والے بیٹھے ہیں، یعنی بلغ والے بیٹھے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ہم نے دیکھا، نگاہ باہر نکلی، یعنی کچھ اندر جا رہا ہے، کچھ باہر نکل رہا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کے معنی کان ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، سانس لے رہا ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، منہ بھی ہے۔ نہیں، اس کا صرف ارادہ ہے، امر ہے، امر اس نے بنا دیا، صاحب امر۔ ہم نے ارادہ کیا تم بولو، اس نے ارادہ کیا، علی نے کہا کن فیکون۔ اس نے ارادہ کیا یہ بولے۔ امام صادق نے کہا ہم وہ بن جاتے ہیں، وہ ہم بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاملات ہیں، تم سے کیا مطلب؟ ہمارا رشتہ جو وہاں سے جڑا ہوا ہے، تم سے کیا مطلب؟ اللہ اور عالمین کا رابطہ کیسے ہو؟ اس نے رابطہ بتایا، اللہ نے، کوئی اور نہیں بتا رہا۔ بیچ میں رکھی بے، آدھی بے ادھر ہے، آدھی بے ادھر ہے۔ اب پڑھئے میرے ساتھ، الحمدللہ رب بالعالمین۔ آدھی بے ادھر، آدھی بے ادھر، بیچ میں علی، بے میں ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا رابطہ اللہ سے ہو ہی نہیں۔ اب پڑھ لو نمازیں، پڑھ لو نمازیں، جتنی چاہے پڑھ لو۔ حسین بگجاڑا تفسیر ان کی 14 جلدوں میں چھپی موجود ہے، جا کے لاہور سے خرید لیجئے۔ اس میں انہوں نے لکھا، حسین بگجاڑا نے، کہ علی بیٹھے تھے خانہ کعبہ میں اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ جب نماز پڑھ چکا، علی نے اسے بلایا، علی کے صاحب بھی بیٹھے تھے، کہا بہت اچھی نماز پڑھی۔ ایک تو نماز معراج مومن، افضل ترین ہے نماز ساری عبادتوں میں اور فروع میں، اول نماز۔ پھر تو نے اتنی بہترین جگہ خانہ کعبہ میں پڑھی، پھر خضوع اور خشوع سے پڑھی، لاجواب نماز پڑھی، افضل عمل کیا، افضل جگہ عمل کیا اور افضل طریقے سے ادا کیا۔ لیکن یہ بتا، یہ تو عمل تھا جو تو نے کیا، یہ تو ظاہر تھا، اس کا باطن کیا ہے؟ نماز نزول ہے، نماز کا باطن بھی ہے، کہ اگر تجھے باطن کا پتہ نہیں تو یہ عمل ہی سارا تیرا بیکار ہو گیا۔
اس نے کہا مولا آج مجھے بتا دیجئے کہ نماز کا باطن کیا ہے؟ کہ نماز کا باطن میں علی ہوں۔ ایک روح ہے، ایک جسم ہے، جو عمل آپ کر رہے ہیں نماز یہ جسم ہے، روح علی ہیں۔ حج آپ کر رہے ہیں اس کی روح علی ہیں۔ ایک حج کے لیے تو رسول اللہ نے زندگی میں ایک حج کیا، وہی پہلا حج وہی آخری حج، اسلام آنے کے بعد وہی پہلا حج وہی آخری حج علی کی وجہ سے ہوا، یعنی حج کی روح علی، زکوٰۃ کی روح علی۔ آیت آ گئی، جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہی ولایت والی آیت ہے۔ سب مرے جا رہے ہیں جلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں جلے جا رہے ہیں۔ اسی دن علی کو ولی بنا دیا گیا کہ نماز کی روح بھی، روزے کی روح بھی، زکوٰۃ کی روح بھی، حج کی روح بھی علی، تو دین کی روح بھی علی۔ اب مسئلہ آ گیا، ارے صاحب دیکھیں بعض لوگوں کے رتبے بہت بلند ہیں، ہاں بلند ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ آیت آ گئی قرآن میں، رسول کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ہمیں تسلیم ہے، ہم ادب کرتے ہیں، بے شک سب کی مائیں ہیں، لیکن ایک مجبوری آ گئی۔ وہ مجبوری یہ آ گئی کہ یہ آیت آئی کیوں؟ کہ یہ مائیں آپ کو سب کو معلوم ہے، آیت اس لیے آئی کہ لوگوں نے کہا یہ رسول جو ہے ہمارے قبیلے کی لڑکیوں سے شادی کرتا ہے، جب یہ مر جائے گا تو ہم اس کی بیویوں سے عقد کریں گے۔ سب پہ حرام کر دیا امت پہ کہ رسول کے بعد تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ مائیں ہیں۔ اب سمجھے یہ آیت کیوں آئی کہ یہ تمہاری مائیں ہیں؟ اس کے فوراً بعد اعلان کیا رسول اللہ نے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، مگر علی امت کا باپ ہے، اور باپ کو حق ہے کہ تمہاری ماں کو طلاق دے دے۔ حق ہے، حق۔ یہ صرف رسول ہیں، یہ امت میں کسی کے باپ نہیں ہے، کچھ سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا علی امت کا باپ ہے۔ مائیں ہیں لیکن باپ علی ہیں، محمد امت کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی باپ نہ کہے۔ ارے بھائی جب خطبہ ہو گیا، آیت آئی، رسول اللہ گھر میں آئے، جناب سیدہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہا ارے تم تو کہتی تھی السلام علیکہ یا ابتے۔ کہ وہ آیت جو آ گئی، کہا آیت امت کے لیے آئی ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ تو خطبہ فجق دیتے ہوئے سب کو پوچھا، ہے تم میں کوئی جھوٹ کر یہ کہے کہ محمد تمہارا باپ تھا؟ اگر 3 بیٹیاں تھیں تو کھڑی کیوں نہیں ہو گئی؟ ہے کوئی اس وقت جو کہے کہ محمد میرا باپ ہے؟ محمد میرا باپ تھا، خطبہ فتح میں کہا۔ ارے اسی قرآن میں کہا محمد کسی کا باپ نہیں، سورہ احزاب میں، اور سورہ آل عمران میں کہا ابنانا و ابناکم، بیٹوں کو لاؤ، تو حسن اور حسین کے باپ ہے۔ اور سمجھ رہے نا آپ؟ اللہ اپنے کو ملا رہا ہے، ہم ان کو اللہ سے نہیں ملا رہے۔ وہ تو صابروں کے بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب گھبرا نہ جانا، میں بار بار قرآن کے حوالے دے رہا ہوں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب الذین کفروا لست مرسلا۔ یہ کافر یہ کہہ رہے سورہ رات، آخری آیت ہے، یہاں پہ سورہ ختم ہو جاتا ہے سورہ رات۔ یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، مرسل نہیں ہو۔ کہنے دو ان کو، کوئی پرواہ نہیں ہے، مت فکر کرو اگر یہ تمہیں رسول نہیں مان رہے، سارے عرب کے کافر، اس لئے کہ تمہاری رسالت پہ 2 گواہ کافی ہیں، کافی ہیں۔ قل کفی باللہ، کہہ دو ان سے کہ کافی ہیں 2 گواہ، ایک تو میں خود ہوں اللہ، ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب مجھے یہ بتا دے دنیا کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ بھئی کس کے پاس ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا آیت کے اوپر، میں آپ کو پوری آیت سمجھا رہا ہوں۔ اب آئیے سورہ نمل، یہاں حضرت سلیمان کا ذکر ہے، چیوٹی والا سورہ۔ چیوٹی کی بات چونکہ سلیمان سے ہوئی اس لیے سورہ کا نام سورہ نمل، چیوٹی والا سورہ۔ اور اس میں سلیمان کا تخت جا رہا ہے، پرندے سایہ کیے ہوئے، پروں سے پر جوڑے ہوئے، پروں سے پر جوڑے ہوئے، چرند پرند درند سب پہ سلیمان کی حکومت۔ پرندے سایہ کیے، ایک بار دھوپ آئی، دھوپ جو آئی
مزاج نبوت پہ بار ہو گیا. یہ جگہ کیسے خالی ہو گئی؟ یہ کس پرندے نے جگہ چھوڑی؟ لوگوں نے کہا حدود حدود. حدود قرآن کا لفظ ہے. نہیں سمجھ رہے آپ. قرآن میں حدود لفظ آیا ہے. یہ قرآنی نام ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو حدود نہیں کہتے. نبی سے پوچھے بغیر جو جگہ چھوڑ دی تھی. جنگ احد کچھ یاد ہے؟ قرآن میں ہے جنگ احد. اب کیا کہا سلیمان نے؟ اچھا اس نے ہم سے پوچھے بغیر، اجازت کے بغیر جگہ چھوڑی. آئے تو یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. قرآن میں جا کے پڑھ لیجئے گا پورا قصہ سلیمان کا. یہ آئے گا، میں اس کی گردن کاٹ کے مروڑ کے گردن کاٹ دوں گا، اسے سزا دوں گا. پوچھے بغیر کیوں گیا؟ اے چھوٹا سا پرندہ ہے یا نبی اللہ، ذرا سی دھوپ آ گئی اور آپ کو جلال آ گیا. ہاں اس لیے کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی اور پوچھا بھی نہیں اور جگہ چھوڑ دی، اس لیے میں اسے. اتنی دیر میں وہ آ کے بجائے وہاں کے نبی اللہ کے سامنے بیٹھ گیا. کہاں تھا تو؟ اور جلال میں ہے نا نبی بھائی. نبی کے جلال کو تو سمجھئے بادشاہ ہیں، پوری دنیا پہ حکومت ہے، ملک عظیم ملا ہوا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ ابے غصہ تو آئے گا نا. کہاں تھا؟ وہ بھی بڑا چالاک تھا. اس نے دیکھا غصہ کم کیسے کیا جائے. اس نے کہا یا نبی اللہ، اڑتے اڑتے میں نے سوچا آج میں پورے آپ کے ملک کی سرحد کا پتہ لگاؤں. میں اڑا کہ آپ کی سلطنت کہاں تک ہے، حدود دیکھنے کے لیے. لیجئے باتوں میں آ گئے. قرآن ہے. سلیمان نے کہا اچھا تو تجھے کیا پتہ چلا میرا ملک کہاں تک ہے؟ کہا سرکار آپ کے ملک کی سرحد سے پار نکل گیا اور سامنے ملک سبا نظر آ گیا. وہاں ایک اور ملک بسا ہوا ہے، وہاں ایک عورت ہے، وہ ان پہ حکومت کرتی ہے. مگر میں نے دنیا میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی اور تمام وزراء اس کے تابعدار ہیں اور پوری رعایا اس کے آگے سر نگوں ہے. عجیب ملکہ ہے. اس کے پاس بھی ایک تخت ہے. تخت آپ کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، مگر اس کا تخت میں نے جو دیکھا اس میں جواہرات جڑے ہیں، ہیرے جڑے ہیں، سونے کا بنا ہے. کہا اچھا کوئی اور بھی حاکم ہے؟ اور وہ عورت فوراً خط دیا حدود کو اور کہا لے کے جا. اب خط لے کے حدود چلا اور جا کے بلقیس کے تخت پہ پھینکا اور بلقیس نے خط پڑھا. کہا بھائی وہ بادشاہ بڑا جاہو جلال والا ہے، اب دین قبول ہی کر لیں ہم اس کا. اب دین سمجھ میں آیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہی اسلام چل رہا ہے. کامل کہاں ہو رہا ہے؟ علی پر. اس لیے اللہ نے اسے پسند کر لیا. علی کی وجہ سے پسند کیا ہے. پسند کرنا ہوتا تو آدم کے دور میں پسند کر لیتا، پسند کرنا ہوتا تو نوح کے دور میں کر لیتا، ابراہیم کے دور. پسند کیا ہے کہاں؟ نہ دعوت ذوالشیرہ میں، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، نہ حنین میں، غدیر میں. یہ کیا جھوٹ ہے؟ سب سے بڑا سچ ہے. آج سے ان الدین عند اللہ، یہی دین ہمیں پسند ہے اور یہی قیامت تک چلے گا علی کی وجہ سے. علی دین ہے، دین علی ہے. ارے جس کا بیٹا پناہ دے دین کو، اس کا باپ تو دین ہوگا. دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. اب جناب علی خط پہنچا. وہ جواب لایا. انہوں نے کہا وہ آزمانا چاہتی کہ آپ نبی ہیں، کچھ سوالات ہیں، کچھ تحفے ہیں. وہ تحفے لے کے آ رہے. لیکن بلقیس خود چل چکی ہیں، کلمہ پڑھنے آ رہی ہیں آپ کے پاس، اور ان کا تخت آ رہا ہے. ان کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلقیس چل چکی ہیں ملک سبا سے. ایک بار بھرے دربار میں سلیمان نے آواز دی، ارے بھائی کوئی ہے جو تخت کو جلدی سے لے آئے. سب سے پہلے افریت بڑھے. افریت قرآن کا لفظ ہے. اجنہ بڑھے اور افریت. افریت الگ ہے، جن الگ ہے. ان کا ہم لے آئیں گے. افریت نے کہا، جنوں نے کہا ہم لے آئیں گے. کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس یہ کہ آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا اس سے تھوڑی دیر پہلے لے آئیں گے. کہا اتنی دیر میں؟ اب پتہ چلا کہ نبی کے لیے دیر کیا ہے اور جلدی کیا ہے. اتنی دیر میں سب چپ ہو گئے. دربار میں سناٹا.
قرآن کہتا ہے کہ وزیر اعظم پہلو میں کھڑے تھے، آصف بن برقیہ، سلیمان کے سگے چچا زاد بھائی. پتہ چلا وزیر وہی ہوتا ہے جو سگا چچا زاد بھائی. اب قرآن نے کہا الذین ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا کہ میں تخت لاؤں گا، آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت بلقیس کا لاؤں گا. کہا اچھا؟ قرآن کی تفسیر کہتی ہے اچھا کہا تھا کہ تخت سامنے تھا. لانے والے آصف بن برقیہ، وزیر اعظم اور چچا زاد بھائی. اللہ نے کہا وہ لایا تخت جس کو ہم نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا، من الکتاب، اتنا سا علم کتاب کا اس کے پاس تھا. اور یہاں قل کفا باللہ میں اللہ کہہ رہا ہے ساری کتاب کا علم دے دیا. ایک سلیمان کا وزیر ہے، ایک نبی کا وزیر ہے. افضل کون ہوگا؟ جب نبی سلیمان سے افضل ہیں تو آصف بن برقیہ سے علی افضل ہیں. تو یہ اگر تخت لا سکتے ہیں پلک جھپکتے میں تو علی آفتاب کو یوں لا. کتاب کا علم ہے، قرآن سے ہی ثابت ہو گیا. اب یہاں پر ایک سوال حضرت سلیمان سے کر لیجئے. سارے معجزے تو آپ کو ملے ہیں، آپ خود اپنی طاقت سے تخت لا سکتے ہیں، یہ دوسروں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تخت کون لائے گا؟ دکھانا چاہتے ہیں کہ وزیر جو ہوتا ہے ملک میں وہی ملک چلاتا ہے، ملک کھاتا نہیں ہے، چلاتا ہے. دو گواہ، دو گواہ کافی. آج بھی دو ہی گواہ کافی ہیں. اس لیے ہر امام نے کہا واجب ہے تم پر جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو فوراً علی ولی اللہ کہو. یہ بھی اسی سورے میں لکھا ہے. اب سن لیجئے، بات سے بات نکلتی ہے، میں تو بچوں کو نالج بڑھا دیتا ہوں. کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ 114. تو 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہونے چاہیے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 ہیں. اس لیے کہ نواں سورہ سورہ توبہ، سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ رحم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت رحم نہیں کروں گا. اور کہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے؟ اذان من اللہ ورسولہ. جاؤ مؤذن سے کہو کہ اذان دے دے اللہ اور رسول کی طرف سے. کیا مشرک کافر کعبے میں قدم نہیں رکھ سکتا؟ اب نہیں آ سکتا. بلایا ایک بزرگ کو، کہا یہ سورہ لے جاؤ اور کافروں میں مکے میں پڑھ دو. وہ لے کے چلے. آدھی دور گئے تھے، جبریل آ گئے، کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھیجئے جو آپ میں سے ہو، جو آپ کا نفس ہو، آپ کا ٹکڑا ہو، آپ کا حصہ ہو. ارے کہا جلدی بلاؤ ان کو. اب ٹکڑا تو ایک ہی تھا، نفس تو ایک ہی تھا. سورہ لے لیا، علی کو دے دیا، کہا تم جاؤ. میں نے جو سورہ پڑھنا شروع کیا مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آستینیں چڑھا کے میری بوٹیاں کر دیں اور بوٹیاں کر کے مکے کے پہاڑوں پہ پھینک دیں. یہ علی کا بیان ہے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ منہ سے ان کے جھاگ نکل رہا تھا غصے میں کہ ہم کافروں کی برائی کر رہے ہیں اور سورہ سنا رہے ہیں، بسم اللہ نہیں ہے. آج جلالی جلال ہے. تو وہ ہمارے قریب کیوں نہیں آ رہے تھے؟ پتہ ہے سورہ پڑھتا جا رہا تھا اور ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا. بھائی لڑائی دیکھ چکے تھے ذوالفقار کی، خندق و خیبر دیکھے ہوئے تھے. میں نے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور سورہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ برات. آج پورا مکہ گونج رہا تھا. اب یہ اللہ نے کسی کو بھیج کے بلایا اور پھر کسی اور کو بھیجا. اس کا راز پتہ ہے؟ اس لیے کہ جا کر یہ کہنا تھا کہ کوئی کافر اب کعبے میں نہ آئے، حج کرنے اب کوئی مشرک نہ آئے. تو اب اگر کوئی اور جاتا تو کافر کہتے کل تک تو تمہارے باپ دادا بھی آ رہے تھے. اس کو بھیجا علی کو جس سے کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ تمہارا باپ. آپ نے فرمایا میرے دادا علی کا ایک نام اذان ہے. ارے جس کا نام ہی اذان ہو، آپ کیا بحث کر رہے ہو کہ اذان میں نام ہو کہ نہ ہو؟
اب آپ کہیں گے جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں کراچی میں، لاہور میں، پنجاب میں، یہ علی ولی اللہ ولایت علی پہ بحثیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بادشاہ یہ کرتے تھے کہ اپنی حفاظت کے لیے ایک بڑا سا قلعہ بناتے تھے۔ لا الہ الا اللہ بادشاہ ہے، محمد رسول اللہ قلعے کی دیوار ہے، علی ولی اللہ شہر کی دیوار ہے۔ علی ولی اللہ پہ جھگڑا ہو رہا ہے، یہ طے کر لو تو محمد رسول اللہ تک پہنچو۔ علی یہاں لڑ رہے ہیں، پہلے مجھ سے لڑ لو علی ولی اللہ سے، پھر بات کرنا محمد رسول اللہ کی اور لا الہ الا اللہ۔ یہ جھگڑا مبارک ہے، ہوتا رہے، تاکہ کہیں بحث محمد رسول اللہ پہ نہ آ جائے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے۔ اور جب آپ انکار کر دو کہ محمد رسول اللہ سے تو پھر آپ کہو گے ہم لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہیں گے۔ تو لوگ تو خانہ کعبہ کو جلانے پہنچ رہے ہیں پیٹرول چھڑک کے، تو جانے کیا کیا دنیا میں ہونے والا، یہودیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں۔ یہ علی ہیں جو لا الہ کو بچا رہے ہیں، یہ علی ہیں جو محمد رسول اللہ کو بچا رہے ہیں۔ اس لیے ولایت علی کی بحث مبارک بحث ہے۔ بس یہ ہے کہ دلائل آپ کے پاس عمدہ ہونے چاہیے، قرآن اور حدیث سے سمجھا دیں۔